السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک فحشہ عورت کا قصہ سناؤں گی۔ بنی اسرائیل کا الجرار بن کاشف نامی عبادت گزار بندہ تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ ایک رات جب وہ سویا تو اس کو اپنے شہر کی سب سے فحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتی ہوئی دکھائی دی، اور اشارہ ملا کہ اس عورت کو اللہ کی راہ پر لاؤ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے اڈے پر کیسے جاؤں، لوگ جو ہے وہ مجھ پر ہی شک کریں گے۔ لگاتار 3-4 دن تک اس کو یہی خواب آتا رہا۔ آخر کار وہ اس فحشہ عورت کے گھر پہنچ ہی گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر آئے ہیں تو اس نے بے انتہا خدمت کی۔ اس عابد شخص نے کہا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کا درس دینے آیا ہوں۔ وہ فحشہ عورت کہنے لگی، میں تو پہلے ہی بتوں کی پوجا سے بیزار ہوں اور ایک خدا پر قائل ہوں۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میں جب تک ایمان نہ لاؤں گی کہ جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ تو وہ بزرگ بہت پریشان ہوئے، آخر کیسے اس کو خدا کا دیدار ہوگا۔ اس بزرگ نے اس عورت سے وعدہ لے لیا کہ وہ اب یہ گندا کام نہیں کرے گی۔ اس عورت نے اس بزرگ کو وعدہ دے دیا۔ آہستہ آہستہ گھر میں فاقے پڑنے لگے اور اب یہ نوبت آ گئی کہ گھر کا سامان بکنا شروع ہو گیا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جب وہ بھوک سے رو رہی تھی تو وہ فحشہ عورت ایک تانبے کی دیگچی لے کر اسے بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ بازار میں وہ جب بھی جس تانبا ساز کے پاس جاتی تو وہ تانبا ساز اس دیگچی کی قیمت کے بجائے اس کے جسم کی قیمت لگاتا۔ لیکن اب وہ گناہوں سے توبہ کر چکی تھی۔ ہر کوئی اسے ایک سے بڑھ کر ایک منہ مانگے دام دینے کو کہتا، لیکن وہ جان چکی تھی یہ سب حوث کے پجاری ہیں۔ یہ لوگ اس دیگچی کی نہیں بلکہ میرے جسم کی قیمت لگا رہے ہیں، اور وہ دیگچی تو 2 سکوں سے زیادہ کی نہ تھی۔ اتنے میں ایک نیک شریف لڑکا اس فحشہ عورت کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا آپ اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی آخری دکان تھی۔ اس نیک شریف لڑکے نے اس دیگچی کو اٹھایا، آگے پیچھے سے دیکھا اور 2 سکے اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی گھر آ کر کہ کوئی تو ہے جس کو میرے جسم سے نہیں بلکہ مجھ سے جو ہے وہ ہمدردی ہوئی۔ اگلے دن اس عورت نے اسی طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور بازار نکل گئی، اور اس نے اپنی کنڈیشن کچھ اس طرح بنا لی کہ جیسے وہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ جس تانبا ساز کے پاس جاتی اور کہتی کہ 6 سکوں میں بیچوں گی تو تانبا ساز اس کے 2 سکے لگاتی۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل جو ہے اس دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں لینے کے لیے تیار تھے، آج جب میں بڑھیا کا روپ لے کر آئی تو کوئی 2 سکوں سے زیادہ نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ عورت اسی شخص جو نیک تھا اس کے پاس گئی اور اس کو دیگچی دکھا کر کہا کہ مجھے اس کے 6 سکے چاہیے۔ اس نے کہا کہ آخر 6 سکے ہی کیوں؟ اس نے بتایا میری بیٹی بیمار ہے اور اس کو طبیب نے جو نسخہ بتایا ہے اس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ اس نیک شخص نے کہا کہ اماں یہ دیگچی نہایت نفیس ہے، اسے تو میں 80 سکوں میں خریدوں گا۔ اس عورت نے جو بڑھیا کا روپ دھارے ہوئی تھی اس نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اس عورت نے وہ دیگچی اس کو دی اور 80 سکے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی دعا دیتی ہوئی۔ عابد الجرار نے اس عورت کو وعدہ لیا ہوا تھا کہ وہ کوئی فحشہ کام نہیں کرے گی، اور اس عورت نے کہا تھا کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھ لے ایمان نہ لے آئے گی۔ عابد الجرار دونوں دن یہ قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اس نے اس شخص سے جا کر کہا کہ آپ کو کاروبار نہیں آتا، اپنے 2 سکوں کی دیگچی 80 سکوں میں لے لی۔ تو اس پہ اس شخص نے کہا کہ میں نے اسے یہ پیسے اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ اپنی بچی کا علاج کرا سکے اور 1 مہینے تک اس کو پیسوں کی ضرورت نہ پڑے اور گھر کا کوئی سامان بکنے کی نوبت نہ آئے۔
یقیناً جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اپنی عادت بنا لیجئے صدقہ و خیرات کی، آج ہی سے نیت کر لیجئے، انشاءاللہ جتنی اللہ پاک توفیق دے گا ہر ضرورت مند کی مدد کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ بینک ہے جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر و آخرت میں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ یقیناً اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے ضرور نوازا ہوگا، لیکن اللہ کے بندے کبھی بھی پریشانیوں سے نہیں گھبراتے، اور جو لوگ خوشحال ہیں ان کو چاہیے پریشان حالوں کی ضرور مدد کریں تاکہ وہ بھی نیکیوں کی طرف گامزن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔